بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ بچوں، اردو کی کتاب سمجھنے کے لیے اور لیکچر کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں اردو کی کتاب، اس کے ساتھ آپ کے پاس اگر ریسورس پیک ہے جو کہ آپ ہماری ویب سائٹ سے فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو کتاب سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، اور اس کے ساتھ سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ کتاب کے مشق کے سوالات کے ساتھ ساتھ ہم مزید سوالات بھی سیکھ سکیں۔ آج ہم اپنا سبق نمبر 4 شروع کریں گے جس کا نام ہے نامور سماجی شخصیات، اور اس کے پہلے حصے میں ہم قواعد کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے قبل ہم دیکھتے ہیں آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو۔ ہمارا آج کا SLO ہے سن کر معلومات کو ترتیب کے ساتھ اخذ کر سکے اور ان کے جواب کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے قواعد کے حصے کی جانب۔ ہمارا آج کا حصہ ہے مضمون نویسی۔ یاد رکھیے کہ کوئی بھی تحریر 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک کو کہتے ہیں نظم اور دوسری اس کے مقابلے میں ہوتی ہے نثر۔ نظم اس تحریر کو کہتے ہیں جو کہ شعر اور شاعری کی صورت میں ہوتی ہے، اور جو تحریر شعر و شاعری کی شکل میں نہیں ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں نثر۔ نثر کی صورت میں اپنے خیالات کو، اپنے احساسات کو، اپنی دیکھی ہوئی چیزوں کو، کسی اہم واقعے کو، کسی اہم شخصیت کو، کسی اہم چیز کو یا کسی اہم جگہ کو بیان کرنا دراصل مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ اب کسی بھی شخص کے بارے میں جب کوئی تحریر لکھتے ہیں اور وہ تحریر کس صورت میں ہوتی ہے؟ نثر کی صورت میں، اس کو ہم کہتے ہیں مضمون نویسی۔ اور یاد رکھیں کہ جب آپ کسی اہم موضوع پر، کسی اہم عنوان پر کوئی تحریر لکھتے ہیں تو اس تحریر کے کچھ اصول ہیں اور کچھ قواعد اور کچھ قوانین ہیں۔ جب آپ کا مضمون، آپ کی تحریر ان اصولوں پر، ان قواعد اور ان قوانین پر پورا اترے گی تو آپ کا مضمون ایک اچھا اور بہترین مضمون کہلائے گا۔ لیکن اگر آپ ان قوانین اور ان اصولوں کا خیال نہیں رکھیں گے اور آپ کے مضمون میں ربط اور ترتیب موجود نہیں ہو تو آپ کا مضمون ایک اچھا مضمون نہیں کہلا سکتا، اور کوئی بھی اس مضمون کو شاید پڑھنا نہیں چاہے گا۔ اس لیے آج کے سبق میں ہم مضمون نویسی کے کچھ اصول آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کسی بھی مضمون میں حسن کس طرح بڑھا سکتے ہیں اور حسن اور خوبصورتی کس طرح پیدا کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی کتاب کی جانب اور قواعد کا حصہ دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ کتاب نے ہمیں مضمون نویسی کے بارے میں کیا اہم باتیں بتائی ہیں۔ نثر میں اپنے خیالات، احساسات اور مشاہدات کا تحریری اظہار کرنا مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ جب آپ سے کوئی مضمون نویسی کی تعریف سنے تو آپ یہ تعریف اس کے سامنے جب کر دیں گے تو آپ کی تعریف بالکل درست ہو جائے گی۔ تعریف کے بعد آگے چلتے ہیں اس کے کچھ اہم نکات کی جانب۔ سب سے پہلا نکتہ ہے مضمون کے مواد میں ربط ہونا چاہیے اور اس میں ترتیب ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا مضمون اس میں ربط نہیں ہے، جملوں کا آپس میں رابطہ نہیں ہے، تو آپ کا مضمون کبھی بھی ایک اچھا مضمون نہیں ہو سکتا۔ اگلی بات، جہاں ضرورت ہو بلا ضرورت آپ نے محاورات، ضرب الامثال سے بات کو خوبصورت نہیں کرنا۔ ہاں، جہاں آپ ضرورت محسوس کریں اور جہاں ضرورت ہو وہاں ضرور آپ نے محاورات کا اور ضرب الامثال کا اور اشعار کا بھی استعمال کرنا ہے، اور اس سے مضمون خوبصورت ہو جاتا ہے اور اس کا حسن مزید نکھر جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ محاورات، ضرب الامثال اور اشعار
ایسے ہونے چاہیے کہ جو مضمون کے ماقبل اور مضمون کے مابعد سے مطابقت رکھتے ہوں اور اس کے متناسب اشعار ہوں۔ اگر آپ بات کچھ اور کر رہے ہیں اور جو آپ نے محاورہ، ضرب المثل یا شعر لکھا ہے وہ اس سے میل نہیں کھا رہا، تو اس سے آپ کا مضمون حسن کی جانب نہیں بلکہ برائی کی جانب بڑھے گا۔ اگلی اہم بات یہ ہے کہ مضمون کو ہمیشہ خوشخط لکھیں اور صاف صاف لکھیں تاکہ پڑھنے میں کوئی دشواری نہ ہو اور پڑھنے والا آسانی سے درست طور پر پڑھ سکے۔ آخری بات یہ ہے کہ مکمل مضمون لکھ لینے کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ تاکہ غلطیوں کا احتمال نہ رہے، غلطیوں سے آپ کا مضمون پاک ہو۔ تو یہ وہ اہم باتیں ہیں جن کو اگر آپ مضمون لکھنے کے دوران اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کا مضمون ایک اچھا مضمون کہلائے گا۔ اب دیکھتے ہیں مضمون کا خاکہ۔ مضمون کا خاکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کسی خاص عنوان پر مضمون لکھ رہے ہیں تو اس کا عنوان، آغاز، متن اور اختتام یہ کیسا ہونا چاہیے؟ آپ پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ مضمون میں بنیادی طور پر یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے عنوان، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عنوان آپ کے مضمون کا ایسا ہونا چاہیے کہ جو پڑھنے والے کی نظر کو روک لے، اور آپ کا عنوان مختصر ہونا چاہیے، طویل نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کا عنوان ایسا ہونا چاہیے جس سے آپ کا پورا متن اس میں شامل ہو جائے، اور صرف عنوان پڑھنے سے ہی پڑھنے والے کو آپ کا مضمون سب کا سب اس کا خلاصہ اس کے ذہن میں آ جائے۔ مثلا ہمارے مضمون کا عنوان ہو سکتا ہے محنت کی برکتیں، محنت میں عظمت ہے، یا محنت کے ثمرات۔ تو ہمارا مضمون کا عنوان دراصل محنت ہے، تو ہم محنت کی برکتیں بھی اس کا نام رکھ سکتے ہیں، ہم اس کا عنوان محنت میں عظمت ہے بھی رکھ سکتے ہیں، اور ہم اس کو محنت کے ثمرات بھی اس کا عنوان دے سکتے ہیں۔ عنوان کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے آغاز کا، کہ آپ نے اپنے مضمون کا آغاز کیسے کرنا ہے، یہ بڑا اہم مرحلہ ہے۔ ہم اگر محنت کے بارے میں بات کریں گے تو یقیناً ہم اس کا آغاز کریں گے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، الکاسب حبیب اللہ، یعنی محنت سے کمانے والا، کسب کرنے والا، روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ ہم یہاں سے آغاز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور فرمان، یا کسی بھی بزرگ کا کوئی اور فرمان، یا کوئی بھی اچھی بات جس سے آپ کے مضمون کا آغاز ہو جائے اور تعارف ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ یہاں پر تعارفی کلمات اور ابتدائی کلمات اس کے ساتھ آپ ملا سکتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ وہ متن کا ہے، اور یہ وہ حصہ ہے جس میں آپ تمام معلومات، واقعات، آپ فوائد اور نقصانات، جتنی بھی اہم چیزیں ہیں وہ آپ کے متن کے ضمن میں آئیں گی، اور آپ یہاں پر وہ سب چیزیں شامل کریں گے۔ مثلا اگر ہم محنت کی برکتیں یا محنت کے عنوان پر مضمون لکھ رہے ہیں تو ہم اس میں کون کون سی چیزیں شامل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم دنیا میں اہم شخصیات، مثلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سائنسدانوں اور قائد اعظم کی زندگی کی مثالیں ہم دے سکتے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات محنت کر کے 23 سال میں ایک پوری حکومت اور ریاست مسلمانوں کی وہ کھڑی کر کے دکھا دی۔ ہم کسی عظیم سائنسدانوں کی مثال دے سکتے ہیں، اور ہم قائد اعظم کی مثال دے سکتے ہیں، ہم کسی اور کی بڑی شخصیت کی مثال دے سکتے ہیں، ہم کسان کی مثال دے سکتے ہیں کہ کس طرح وہ دن رات سردی، گرمی، طوفان اور بارش اور سخت موسم میں ہمارے لیے محنت کرتا ہے اور غلہ اگاتا ہے اور اناج اگاتا ہے۔ آپ طالب علم کی مثال دے سکتے ہیں جو پڑھائی میں محنت کرتا ہے اور محنت اور لگن اور جوش اور ولولے سے کلاس میں نمایاں اپنی پوزیشن لے لیتا ہے۔
آپ اس حوالے سے موضوع اشعار کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں. آپ عملی زندگی میں کچھ مثالیں دے سکتے ہیں، اپنے مشاہدے کی مثالیں دے سکتے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے عملی زندگی میں جب محنت کی اور محنت کو اپنا شعار بنایا اور محنت کو اپنا شیوا بنایا تو کس طرح ان کی زندگی میں ایک نکھار آیا اور ان کی زندگی بدل گئی. آپ زمانے ماضی میں محنت کے دم سے حکومتوں کے نقشے بدل گئے، مگر جب حکمران نے آرام طلبی کو اپنایا تو سلطنت ہاتھ سے دھونا پڑا. آپ اس کو بھی اپنے مضمون میں شامل کر سکتے ہیں اور آپ مختلف حکومتوں کی مثال دے سکتے ہیں. آپ محنت نہ کرنے کے نقصانات اور نکمے شخص کی معاشرے میں حیثیت کو بھی اپنے مضمون میں شامل کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ محنت نہ کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور آپ اس کے ساتھ محنت کرنے کے فوائد بھی بتا سکتے ہیں. آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ایک کام چور شخص، ایک نکمہ شخص کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور ہمارا آخری مرحلہ وہ اختتام کا ہے، اور آپ آخر میں محنت میں عظمت یا محنت کی بھلائی، محنت کے فوائد اور لوگوں کو محنت کی ترغیب دے کر اپنے مضمون کا بخیر و خوبی اختتام کر سکتے ہیں. یہ ہے بچوں مضمون نویسی اور مضمون نویسی کا خاکہ. آپ اسی طرح انہی 4 چیزوں کو لے کر عنوان، آغاز، متن اور اختتام، انہی 4 چیزوں کو آپ ذہن میں رکھ کر کسی بھی عنوان پر آپ ایک بہترین اور عمدہ مضمون لکھ سکتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کی ضرور کوشش کریں گے کہ بچوں کے رسالوں میں، بچوں کے میگزین میں اور بچوں کے اخبار میں آپ کا مضمون شائع ہو اور آپ اپنا سر فخر سے بلند کر کے اپنے والدین اور اپنے ٹیچرز کا دل اور دماغ ٹھنڈا کر سکیں. اب چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف. ہمارا گھر کا کام سمر پیک سے دیا گیا ہے اور یہ بنیادی طور پر ایک سرگرمی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ٹیلی ویژن یا انٹرنیٹ سے پاکستان کی اہم سماجی شخصیات کے بارے میں معلومات جمع کریں اور انہیں سوالات اور جوابات کی صورت میں دی گئی جگہ پر تحریر کریں. یہ ہے آپ کا گھر کا کام اور یہ آپ نے ضرور کرنا ہے. کسی بھی سماجی شخصیت کے بارے میں آپ معلومات اکٹھی کریں، جو کہ انٹرنیٹ سے آج کل بہت بہت آسان ہے. اور ہمارا دوسرا گھر کا کام وہ کیا ہے؟ کم از کم 5 تاریخی شخصیات کے متعلق مختصراً لکھیں. آپ ایک پیراگراف لکھ سکتے ہیں، جو کہ 8 لائنوں کا ہو سکتا ہے، جو کہ 7 لائنوں کا ہو سکتا ہے، جو کہ 5 لائنوں کا ہو سکتا ہے، لیکن ایک پیراگراف آپ نے لکھنا ہے. اور کتنی شخصیات پر؟ 5 تاریخی شخصیات پر. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انبیاء ہو سکتے ہیں، صحابہ کرام ہو سکتے ہیں، وہ فرشتے ہو سکتے ہیں، وہ تابعین اور نیک لوگ ہو سکتے ہیں، وہ پاکستان کے لوگ ہو سکتے ہیں، وہ کسی بھی ملک کے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن جن کے نام خدمت انسانی کے لیے مشہور ہیں. تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ مضمون لکھنے کے لیے بالکل تیار ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.